میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر 21 رمضان کا پروگرام تھا ٹیلی ویژن، تو وہاں پر ماشاءاللہ ایک میرے ساتھ والے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ایک ساتھ والے دوسرے عالم تھے وہ، تو انہوں نے مولا علی کی شان بیان کی. انہوں نے کہا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جسے علی ٹکٹ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے. پیار سے یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس دھرتی پہ پیاروں میں سے سب سے پیارا علی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا 5-7 حدیثیں بیان کی. پھر میرا نمبر آیا تو میں نے کہا کاش حضرت صاحب آپ نے حدیث بیان کی ہے تو ڈائریکٹ تو رسول اللہ کو نہیں سنی نا، آخر رسول اللہ کو کسی صحابی نے سنی ہونی ہے، یہ کسی اہل بیت کے فرد نے سنی ہونی ہے. میں نے کہا اس پورے مجمع کے سامنے ٹیلی ویژن، اس منچ کے اوپر اس ٹیلی ویژن چینل پر کروڑوں لوگوں کے سامنے ذرا تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھنا، ہمت کر. وہ جس نے رسول اللہ سے سن کے تجھے بتایا اس بندے کا نام تو لے. رنگ اڑ گیا، پانی یاد آ گیا، پر روزے تھن وہ بھی نہیں پی سکتا سی. رمضان کی ٹرانسمیشن تھی تو میں نے کہا تو نام نہیں لے گا لیکن تیرے منہ کا مزہ خراب ہوگا. میں نام لوں گا، میرا ایمان بھی میٹھا ہو جائے گا، میرا منہ بھی میٹھا ہو جائے گا. میں نے کہا سن وہ جو تو نے روایت پڑھی ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، وہ اس روایت کا راوی ابو بکر صدیق ہے. وہ جو تو نے روایت پڑھی ہے کہ جسے علی اجازت نہ دے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس روایت کا راوی بھی ابو بکر صدیق ہے. یہ جتنی تو نے دیگر 4 حدیثیں پڑھی ہیں ان کا مرکزی راوی ابو بکر صدیق ہے. میں نے کہا کاش یہ جو حدیثیں سناتے ہو راویوں کا بھی نام لے لو تو قوم جان جائے. اگر ابو بکر و حیدر میں کوئی جھگڑا ہوتا یوں کوئی بیان نہ کرتا کہ جنت کا مالک و والی رب کے حبیب نے علی کو بنایا ہے.